अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। लिहाजा वाक़या अपना चल रहा जंग खंदक का, भूखे प्यासे खंदक खोद रहे, तो ये हालत देखकर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर गए, अपनी बीवी से पूछा कि मैं चाहता हूँ कुछ लोगों को बुलाकर खाना खिलाऊं, तो क्या है अपने पास, देखो तो सही। तो उनकी बीवी ने कहा हाँ आटा है, उसके मैं रोटियां डाल देती हूँ, और एक बकरी का बच्चा है उसको हलाल कर देंगे और उसका मैं गोश्त बना के फ्राई कर दे तल देती हूँ। तो आपने पूछा जुमला कितने आदमी खा सकते हैं? देखो आप, मैं, मेरे अलावा, अपन दोनों के अलावा 4 आदमी खा सकते, 4 आदमी का खाना हो सकता है। तो लिहाजा आप जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि मेरे घर 4 आदमियों की दावत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज शाम मेरे घर जो है दावत है आपकी, और आपके साथ 4 आदमियों की दावत। जुमला 5 आदमी समझ के चलो, आपकी और आपके साथ 4 आदमी की दावत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने, बहुत खुश हुए। ठीक है जाबिर, इंशाअल्लाह जो है। और आपने बुलंद आवाज लगाकर कह दिया कि तमाम लोगों सुनो, आज शाम जाबिर के घर हम सब की दावत है। फरमाते हैं 300 से 400 लोग हैं। अब जो है हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गई, ये क्या हुआ, मैं तो 4 आदमी की दावत बोला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे के पूरों को दावत दी थी। वो घर पे आए, आके अपनी बीवी से कहा कि मैं जाके ऐसा ऐसा बोला, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरों को दावत दी। आपकी बीवी कहने लगी, देखिए आप कैसे औरतें थे, आप उनसे कहा ना 4 आदमी की दावत। हाँ मैंने कहा आपकी और आपके साथ 4 लोगों की दावत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके सब के सब लोगों को दावत दी। तो बोले परेशान होने की बात नहीं, अब उन्होंने ऐलान करे, अब अल्लाह जाने उन्होंने जाने, मैं पका देती हूँ, अल्लाह का नाम लेके बैठे। आप थके मांदे भूखे प्यासे, शाम हुई, सब के सब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आए, आके कहने लगे, कहाँ माँ वो जो पकाए आप, ये 2 हांडियाँ हैं। ऐसी दुआ पढ़ के फूकी आपने दोनों हांडियों पर। एक जो टोकरा था उसमें रोटियां थी, एक हांडी थी उसमें गोश्त तला हुआ था। दुआ पढ़ के फूक कर कहने लगे, अब तुम इसको उठा के झांकना नहीं, निकालते जाओ देते जाओ, निकालते जाओ देते जाओ। एक दस्तरखान बिछा, पूरों को गोश्त भी निकाल के दे रहे, रोटियां भी दे रहे, उन लोग पूरे खा के उठे। दूसरा दस्तरखान बिछा, गोश्त निकाल के दे रहे, रोटियां निकाल के दे रहे। तीसरा दस्तरखान बिछा, खा रही जा रही, आ रही, खा रही जा रही। वो तमाम के तमाम लोग पेट भर के खा के चले गए। 300 या 400 आदमी, जबकि 4 आदमी का खाना, 5 आदमी का खाना है। जब सब चले गए तो उनकी बीवी ढक्कन उठा के देखा तो उतना मौजूद है जितना उन्होंने पकाया था। ऐसी बरकत, ऐसी बरकत। तो बहरहाल वो पूरी खंदक खोद कर दुश्मन का इंतज़ार करते रहे। इसमें भी बहुत बड़ा वाक़या है। दुश्मन घेराव डाल के रखा, अंदर नहीं आ सका दुश्मन, अपने खैमे गाड़ दिया बाहर।
ایک بہت بڑا طوفان بھی آیا تھا اس وقت. تو میں ایک بات اور یہاں بتاتے چلوں، ہمارے مول صاحب کی لڑکی کی شادی تھی، ہم لوگ اس میں وہ تھے، سمجھو بیچ میں کام کرنا کرانا، وہ یہ صبح سے لگے ہوئے تھے. ہم ایک دیگ کھانا پکائے. اب مختصر لوگوں کو بلائے مول صاحب، ہمارے امام صاحب جو ہے، تو وہ باقی بڑے مشہور شخصیت تھی ان کی. تو اب ان سے محبت کرنے والے لوگ زیادہ ہے، بہت سارے لوگ آ گئے، بلائے سو والے بھی آئے، بغیر بلائے سو والے بھی آئے. بہرحال نکاح ہوا، دسترخوان بچھائے، بڑا دسترخوان بچھائے، کافی لوگ اس پہ بیٹھے. اور ایک دستر ہونے کے بعد جب دستر پہ سے آدمیاں اٹھ کے چلے گئے، میں جا کے دیکھا آدھا دیگ بریانی ختم ہو گئی. ایک دستر بنائے، ایک دیگ، بہت لوگ ہیں. فوراً میں مول صاحب کے پاس گیا، بولا ایسا آدھا دیگ ختم ہوگا ایک دسترخوان، ابھی 3 دستر کے تو بھی آدمیاں ہے. میں بولا آپ آج دعا پڑھو، اگر آج نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ وہ برکت والی دعا پڑھ کے پھونکو آپ. ان کو لے کر آیا، چولہے میں آئے دیگ کے پاس، اور انہوں نے دعا پڑھی اور ڈھکن ڈھانپ دیا، اور انہوں نے کہا کہ بس نکالتے جاؤ، دیتے جاؤ. وہ چیز میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی. الحمدللہ آتے جا رہے ہیں، بیٹھتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، بیٹھتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں. نکال کے جھانکنا نہیں، نکال کے نہیں جھانک. تو بہرحال جو ہے مکمل لوگ کھا کر چلے گئے، اور اللہ کا فضل رہا، پھر اس کے باوجود بریانی بچی. الحمدللہ. دیکھو آج بھی ہم اللہ کی برکت کو، اللہ کی نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں. ویسی زبان چاہیے، ویسی دعا چاہیے، ویسا ایمان چاہیے، ویسی عقیدت چاہیے. ایک واقعے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکرا کاٹ کے ایک بنا رہے تھے باورچی، کچھ اس کا سالن بنایا اچھا سا ملا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا. بکرے کے جو سامنے کے 2 پیر ہوتے نا، اس کو دست بولتے. وہ خانخواہ جو بنائے رہے تھے ان کو بولے لاؤ نکالو، تو وہ دست نکال کے آپ لا کے پلیٹ میں رکھ کے دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دست پکڑ کے پورا گوشت کھائے، اور دسترخوان پہ ہڈیوں کو ڈال دیا. کہا اور لے کر آؤ. وہ دوسرا دست بھی نکال کر وہ مشخاب میں رکھ کر لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسرے دست کا گوشت بھی آرام سے کھایا. ہڈی کا گوشت کھانے میں الگ مزہ ہوتا ہے، خالی گوشت کھانے میں الگ مزہ ہوتا ہے. تو پورا جو ہے دست کا گوشت کھا لیے. اور وہ خانخواہ جو پکا رہے تھے ان سے کہا اور لے کر آؤ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بکرے میں تو 2 ہی دست ہوتے ہیں. ارے کہنے لگے آپ نے غلطی کر دی، آپ کا کام تھا نکال کے دیتے جانا. کتنے دست نکلتے تھے دیکھنے کا تھا. خیر بات وہ ختم ہو گئی. میں بتا رہا ہوں الحمدللہ اس طرح وہ خندق کھودی گئی. کھودنے والے کوئی ایکسٹرا کوئی مزدور نہیں ہے، کوئی باہر کے لوگ لا کے نہیں کھدا رہے، وہی شہر کے لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو دکاندار لوگ، دکان چلانے والے، کھیتی کرنے والے، یہ کھودنے کے لیے تیار، جنگ لڑنے کے لیے تیار، جیسا بولے ویسا تیار. الحمدللہ پھر جو ہے وہ جنگ خندق کا واقعہ تاریخ میں بہترین واقعوں میں سے ہوا. جنگ خندق کھودی گئی. آپ لوگ بھی اس کے بارے میں پڑھو، معلوم کرو. آپ نیٹ کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے کتاباں آپ کو بہت ملتے ہیں. اور اگر پورے پیغمبروں کے بارے میں اگر تفصیل سے معلوم کرنا ہے، خصوص الانبیاء کر کے ہر زبان میں ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، آپ خصوص الانبیاء لے کر لا کے دیکھو تو تمام پیغمبروں کے واقعات آپ کو سمجھ.
یہ ایک ہسٹری آف اسلام میں آتا ہے، ہسٹری آف اسلام. یہ جو واقعہ میں سنایا، ایک عام آدمی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا، تھوڑے سورے یاد کر لیا تو اس کو بس ہے، اس کا کام چلتے رہیں گا زندگی میں. لیکن جس کو علم کا شوق اور ذوق ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تاریخ میں جانا چاہتا ہے. ہم تاریخ میں سفر کر کے پہنچ سکتے ہیں. ہم ایسا جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے سامنے جنگ خندق ہو رہی ہے، کھودی جا رہی ہے، جنگ بدر ہو رہی ہے، احد کے میدان میں جنگ احد ہو رہی ہے. بہت سارے علم کی روشنی سے ہم پہنچ سکتے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اب یہ میں بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں. یہ پارٹ 3 ہوا ہے خندق کی جنگ کے بارے میں انشاءاللہ. اور میں جو ہے یہ کیونکہ بیچ میں 5-5 منٹ کے بنا رہا تھا تو بہت سارے لوگ کامنٹ کر کے بولے نہیں یہ 5 منٹ وہ آپ کا واقعہ کھول کے شروع کرے تو ختم ہو جاتا. آپ 10 سے 12 منٹ کا آپ جو ہے بنائیے، وہی برابر ہے. تفصیل کے ساتھ بات کر سکتے، سنا سکتے، سمجھا سکتے. تو الحمدللہ میں یہاں پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرو، لائک کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.